غوث اعظم رضی اللہ، آج نا ہمیں یہ ایک بڑی عجیب صورتحال سے یہ گزرنا پڑ رہا ہے۔ آج کل تصوف جاہلوں کے ہاتھوں چلا گیا اور لوگ یہ اس قسم کے خیالات اپنی خامتوں پر بیٹھ کر لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی بابے بلے شاہ فرمائے علمو بس کریوں یار تینوں اکو الف درکار، اے علم پڑھنا پڑھانا تے مولویاں دا کام ہے، اے بس ایک الف ہی بندن کافی۔ میں اس نظریے سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے جو تصوف پڑھا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء میں اس روایت کو نقل کی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاویٰ میں اسے نقل فرمایا، فرماتے ان اللہ تعالی لم یتخذ جاہلا ولیا، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ جاہل بننا ولی نہیں ہو سکتا، ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور علم سے مراد یہ سائنسز، یہ ماڈرن سائنسز یہ نہیں ہے، اگر یہ ہوں تو پھر سارے کفار اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے چاہیے۔ اس علم سے مراد انبیاء کرام کے سینوں پر نازل ہونے والا علم، علم نبوت اس سے مراد ہے، علم وحی اس سے مراد ہے۔ تو میں صرف اس سوال کا جواب جو اپنا حضرت باپ اپنا بلے شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو خیال پھیلایا جاتا ہے، اگر ایک طرف یہ بات رکھ لی جائے علم و بس کریوں یار، کوئی پڑھنے پڑھانے دی لوڑ نہیں، دینی مدرسے جان دی کوئی لوڑ نہیں، قرآن پڑھن دی لوڑ نہیں، درس نظامی دی لوڑ نہیں، کائنات کا سب سے بڑا عالم کون ہے رب تعالیٰ کے بعد؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ پوری کائنات کے سب سے بڑے عالم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور ان کے متعلق ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ وہ عالم ما کان و ما یکون تھے اور ہیں، اور آپ کو اتنے علوم عطا فرمائے جانے کے بعد پھر رب تعالیٰ آپ کو وحی حکم دیتا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب میری بارگاہ میں عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ آپ علم و بس کریو یار یہ تیرا کون ہے، اور رب تعالیٰ تو اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلے پچھلے علوم عطا فرما کے پھر بھی زیادتی علم کی دعا تلقین فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم بذات خود بہت بڑی دولت ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے تقریباً 25 برس تک علم ظاہری پڑھا۔ آج جو لوگ خانقاہوں پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے ہیں، علم دین نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں وراثت میں سب کچھ مل گیا، انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور ان مشائخ کو اپنے صاحبزادوں کی تربیت کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس پیٹرن کو اپنانا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی بہت بڑے ولی اللہ، والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بہت بڑے ولی اللہ، امی جان حضرت فاطمہ امت الخیر بہت بڑی ولیت اللہ، اور خود آپ مادرزاد ولی ہیں، لیکن آپ نے تو اس بات پر اکتفا نہیں کیا۔ گھر سے ولایت مل گئی ہے، علم دین کی کیا حاجت ہے؟ آپ تو علم دین کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑا، جیلان کو چھوڑ کر آپ اس دور میں 17 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر آپ نے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا، اور تقریباً 25 سال کم و بیش آپ نے علم ظاہر پڑھا، اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے پھر مجاہدات اور ریاضات بھی فرمائے، اور آپ نے ہمیں یہ بتایا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، قلائد پڑھیں، بہجہ پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ علم دین پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنا ایسا محبوب عمل ہے کہ رب تعالیٰ علم دین پڑھتے پڑھتے ہی بندے کو اپنی ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم، قصیدہ غوثیہ میں شعر ہے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، لوگوں میں تو علم دین پڑھتا پڑھتا مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ بیک وقت چاروں فقہوں میں آپ بیک وقت فتویٰ دیتے تھے۔ میں علم دین کے ساتھ متعلق ہوں، تقریباً 40 سال راؤنڈ اباؤٹ میری، یعنی یہ علمی چلو زندگی کہہ لیں، اس میں پڑھنے پڑھانا بھی 30 سال کے راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہو گیا ہوگا۔ میں پورے طور پر فقہ حنفی کے مطابق جبھی جہاد میں
میں فتویٰ نہیں دے سکتا. بالکل سیدھی سادی گل ہے. اپنے علم کا ہر بندے نے پتا ہوں گا. یک وقت بندہ فقہ حنفی کے مطابق بھی فتویٰ دے, شافعی کے مطابق بھی فتویٰ دے, مالکی کے مطابق بھی فتویٰ دے, اور حنبلی کے مطابق بھی فتویٰ دے. پھر صرف ایک گاؤں میں بیٹھ کر نہیں, انٹرنیشنلی. حضرت خواجہ عبد الرزاق, حضرت غوث اعظم کے صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں والد گرامی کے پاس پوری دنیا سے فتاویٰ آتے تھے. اور اب بہت بڑے شیخ, صرف شیخ الفقہ نہیں تھے, مفتی نہیں تھے, بہت بڑے شیخ التفسیر بھی تھے. شیخ احمد بہجہ میں نقل فرماتے ہیں میں اور اپنے دور کے بغداد کے بہت بڑے عالم جمال الدین جوزی, ہم دونوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور وہاں آپ علم قرآن کریم کی تفسیر کا درس دے رہے تھے. تو جوزی عمومی طور پر ابن جوزی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ تنقیدی قسم کے خیالات رکھتے تھے. تو قاری نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر ارشاد فرمائی. ابن جوزی سے شیخ احمد فرماتے میں نے پوچھا اشارے سے, جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں, یہ تو میں نے پڑھی ہے فلاں کتاب میں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیہ کریمہ کا دوسرا معنی پھر دوسری تفسیر فرمائی. اشارے سے پوچھا کہاں جانتا ہوں, یہ بھی فلاں کتاب کی تفسیر ہے. 11 تفسیروں تک ابن جوزی ساری لاتے رہے, ہاں میں یہ جانتا ہوں. اس کے بعد شیخ احمد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم بیان کرتے گئے, 12ویں تفسیر بیان کی, میں نے پوچھا بتاؤ, کہا نہیں جانتا. 13ویں تفسیر, کہا نہیں جانتا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیہ کریمہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں, اور پھر اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سارے کا سارا قال تھا. اب ہم حال کی طرف آتے ہیں. جب آپ نے اس آیہ کریمہ کی انوار اپنے حاضرین پہ پھینکے تو پورا مجمع تڑپ کر رہ گیا. حضور غوث اعظم کسی مسجد کے محلے کے کسی امام کا نام نہیں ہے. حضور غوث اعظم پوری دنیا میں نائب رسول کا نام ہے, علم ظاہر میں بھی اور علم باطن میں بھی. جب اس طرح کا بندہ ہو تو ہر بندہ اس سے اکتساب فیض کرنا چاہتا ہے. فقہ کا طالب کہے گا مجھے آپ علم فقہ سکھا دیں, تفسیر کا طالب کہے گا کہ آپ مجھے تفسیر سکھا دیں, حدیث کا طالب کہے گا کہ آپ مجھے حدیث سکھا دیں, ایک صوفی کہے گا کہ آپ مجھے باطنی منازل آپ مجھے طے کروا دیں. بندہ تو ایک ہے, اس نے اپنے معمولات بھی کرنے ہیں, اور پھر ہر وقت ہر بندے کو یہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا. تو آپ نے وہاں اس دور میں لوگوں کی سہولت کے لیے, جبکہ یہ میڈیا کا یہ سسٹم نہیں تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے علاقے میں نئے ماہ کا چاند دیکھ لیا کرو, جمع ہونا وہاں سے اپنے علاقوں سے سفر کرنا شروع کر دو. جب تم سارے کے سارے بغداد میں 10 دن تک جمع ہو جاؤ گے تو 11ویں دن میں آپ کو آپ کی حسب طلب محبوب کریم علیہ السلام کے علم دین کی خیرات تقسیم فرماؤں گا. تو 11ویں اصل میں محبوب کریم علیہ السلام کے فیول و برکات کی تقسیم کرنا. 11ویں اصل میں آپ بندے کہتے ہیں یہ جو بدعت ہے جی, کیا قرآن پڑھانا بدعت ہے؟ حدیث پڑھانا بدعت ہے؟ فقہ کے مسائل بتانا بدعت ہے؟ لوگوں کی تربیت باطنی کرنا کیا یہ بدعت ہے؟ اگر معاذ اللہ یہ کام یہ سنت نہیں تو سنت کیا؟ حضور غوث اعظم اپنے دور کے سب سے بڑے حامی سنت بھی ہیں, قاطع بدعت. رہی یہ بات اور جی کتنے لکھے ہے جی کہ 11 تاریخ کو کرنا ہے. چند کی تاریخ ہے 18 تاریخ اسی 11ویں کر رہے ہیں. یہ 11ویں کا من ہوتا ہے 11واں دن ہے, 18ویں نو 11واں یہ مطلب ہے جڑی سی 11ویں منانے ہیں اسی تعین شرعی دے قائل نہیں. تعین 2 قسم کے ہوتے ہیں. فکسیشن جو ہوتی ہے نا, کسی چیز کو کسی ایک